اللہ پاک نے ہر نبی کو موقع نزاکت کے اعتبار سے معجزہ دے کر بھیجا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو اس ٹائم دور تھا لوہے کی صنعت کا، لوگ لوہے کو گرم کرتے، اس کے اوزار بناتے، طرح طرح کی چیزیں بناتے، لوہے کو سانچے میں ڈال کے تلواریں بناتے، زینے بناتے، بڑی بڑی چیزیں بناتے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ یہ دیا کہ قوم لوہے کو پگھلا کر سیدھا کرتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام ایسے ہی ہاتھ میں لیتے لوہے کو، اس کو نرم کر لیتے، جہاں چاہتے وہاں موڑ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگ اونٹ پالتے تھے، پتھروں پہ نقش و نگار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اسی کے مطابق معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور بہت تھا، جادوگر تھے بڑے بڑے لوگ۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، فرمایا موسیٰ یہ عصا لے لو، یہ جتنے جادوگر ہیں اس عصا کو جہاں چاہو گے وہاں استعمال ہو جائے گا، اس کو اوپر کرو گے تو ٹہنی کو نیچے کر کے اپنی بکریوں کو پتے کھلا لینا۔ اور کہا اگر کوئی جادوگر آپ کے سامنے ہزاروں سانپ پیدا کرے گا، موسیٰ اپنے اس عصا مبارک کو نیچے پھینک دینا، یہ اسلحہ بن کے ہزاروں لاکھوں سانپوں کو اندر کر لے گا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا معجزے کے طور پر۔ جب وہ جادوگر نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے، بڑی بڑی رسیوں کو پھینکتے، وہ سانپ بن جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس عصے کو نیچے پھینکتے، عصا نیچے گرتے ہی نا اسلحہ بن جاتا، اور وہ اسلحہ بڑے بڑے سانپوں کو اپنے اندر لے لیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا وہ طب کا دور تھا، لوگ اس ٹائم ہر مرض کا علاج ڈھونڈ رہے تھے، سائنس کا دور تھا، میڈیسنز پیدا کی جا رہی تھیں۔ اللہ پاک نے لیکن ان کے پاس نہ کوڑے کا علاج تھا، نہ جس بندے کو برس تھا، سفید داغوں کا مرض تھا، اس کا بھی علاج نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کوڑ کے مرض والے کو اپنا دست شفاعت لگا دیتے، دست شفا لگاتے، اس کا مرض دور ہو جاتا۔ گو کہ جو نبی بھی آیا اللہ پاک نے اس کو اس موقع کے مطابق معجزہ دے کر بھیجا۔ جب میرے حضور کا دور آیا تو حضور علیہ السلام کے دور کی بات یہ تھی کہ لوگ شعراء تھے، رات بھر لوگوں کی محفلیں ہوتی، بڑی بڑی محفلیں ہوتی، لوگ اس میں عربی کے اندر شعر کہتے۔ اسی لیے ہر زبان کی انتہا ہے، ہر زبان کی انتہا ہے، لیکن عربی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب مثال میں آپ کو پیش کروں، انگلش میں شعر کو کیا کہتے ہیں؟ لائن، LION۔ ہو سکتا ہے ایک دو ورڈ اور ہوں شعر کے لیے انگلش میں، چیتے کو ٹائیگر کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر لفظ اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ اس شیر کے 500 مترادفات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 500 مترادفات کا مطلب یہ ہوا کہ 500 لفظ ایسے ہیں جو صرف لفظ شیر کے لیے آتے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لفظ بیٹھنا، سٹنگ، بکری بیٹھے تو بھی بیٹھنا ہے، بھینس بیٹھے تو بھی بیٹھنا ہے، اونٹ بیٹھے تو بھی بیٹھنا ہے، مرد بیٹھے تو بھی بیٹھنا ہے، عورت بیٹھے تو بھی، بچہ بیٹھے تو بھی بیٹھنا ہی کہا جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے عرب زبان میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ اونٹ کے بٹھانے کے لیے الگ جملہ ہے، بیٹھنے کے لیے الگ ہے، حاملہ اونٹنی بیٹھ جائے تو الگ ہے، اور جوان اونٹ بیٹھ جائے تو الگ ہے، گھوڑا بیٹھ جائے تو الگ ہے، گھوڑا سستاتا ہو تو الگ ہے، گائے بیٹھ جائے تو الگ ہے۔ اللہ پاک نے یہ وسعت کس میں دی ہے؟ فقط عربی زبان میں دی ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وسعت والی زبان ہے۔ حضور کے دور میں شعراء تھے، لوگ بڑے بڑے شعر لکھتے تھے، عربی کے بڑے بڑے نقاد موجود تھے۔ اللہ پاک نے قرآن دے کے بھیجا۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن۔ اس معجزے کی سب سے بڑی بات یہ ہے، فرمایا جو باقی انبیاء کے معجزات تھے لوگ اسی ٹائم معجزے کو دیکھتے تھے، ایمان لاتے تھے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ لوگ حضور کے زمانے میں بھی اسلام لائے، حضور کے
زمانے میں بھی اسلام لائے، لیکن جب حضور کا دور چلا گیا تو ایسا دور بھی آیا کہ لوگ خالی قرآن سنتے اور مسلمان ہو جاتے۔ حضور کے زمانے کا دور کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار لی، بہنوئی کو اور بھائی کو مارنے کے لیے نکلے، مارنے کسی اور کو نکلے تھے، راستے میں کوئی مل گیا، کہا یار بعد میں محمد کی بارگاہ میں جانا وہ تو بڑی بات کی بات ہے، جاؤ ذرا اپنے بھائی کی اور بہن کی خبر، بہنوئی کی اور بہن کی خبر لو۔ کہا اچھا، آئے، ہاتھ میں کوڑا تھا، جلالی تھے، بہت مارا۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی ہوئی تھی، پھر دل اتنا مطمئن تھا کہ کوڑوں کا اثر اوپر نہ ہوا، اور پھر بھائی لگا بہن کہنے، بہنیں تو بڑی نرم تھی، بڑی نازک تھی، بڑے ناز نخرے میں پلی، تیرے جسم پہ اتنے کوڑے مار دیے، تجھے کوئی اثر نہیں ہوا، آخر مسئلہ کیا ہے، تو کون سی کتاب پڑھتی ہے؟ کہا ایسے نہیں پڑھ سکتا، جا وضو کر کے آ۔ وضو کیا، کہا اب بیٹھ جا، کہا میں پڑھوں گی، سن۔ جب پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کے صدقے سے حضرت عمر کے دل پہ اتنا اثر کیا کہ پھر وہ جو پٹا گلے میں ڈالا ہوا تھا نا کہ میں گھسیٹ کے بہنوئی کو اور بھائی کو لے کے بہن کو کہاں جاؤں گا، حضور کی بارگاہ میں ان کے سامنے لے کے قتل کروں گا، وہ پٹکا اتار کے نا اپنے بہنوئی کو دیا، دینے کے بعد کہا یہ عمر ابن الخطاب کے گلے میں ڈال، اور ڈال کے گھسیٹ کے حضور کی بارگاہ میں لے جا اور لے کے حضور کے قدموں میں ڈال دے تاکہ حضور قبول فرما لے۔